بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سادہ سا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے پاس یہ لوگ آتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کفر لے کر آتے ہیں اور ایسے بد نصیب ہیں کہ کفر ہی لے کر جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کریم جانتا ہے جو باتیں یہ پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ گناہ، جرم، بغاوت اور حرام کھانے میں، ناجائز مال کھانے میں بہت تیزی دکھاتی ہے۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، سوت کہتے ہیں کہ کسی کام کی اجرت ملتی ہو پھر اس پر رشوت لے کر کرے، جیسے سرکاری ملازم تنخواہ لیتے ہیں لیکن کام جو ان کو کرنا چاہیے، جو ان کے فرائض میں شامل ہے، اگر وہ رشوت لے کر کرتے ہیں تو اس حرام کو سوت کہتے ہیں۔ لبئس ما کانوا یعملون، ان کا یہ عمل بہت ہی برا ہے۔ اور ان کے علماء اور ان کے دینی رہنما ان کو اس بات سے کیوں نہیں روکتے؟ یعنی انہیں روکنا چاہیے گناہ سے اور حرام کھانے سے، کیونکہ ان کا کردار بہت ہی برا ہے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے اپنے ہاتھ اللہ کرے بند ہوں، اور جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ کوئی نہیں روک سکتا، اس کے ہاتھ کھلے ہیں، اور اس کی دلیل ہے کہ وہ کائنات کا پالنے والا ہے، وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ لیکن ایسی باتوں سے ان کا کفر اور ان کی برائی اور بغاوت اور بڑھ جاتی ہے، اور ہم نے ان کے اپنے درمیان بھی بغض اور دشمنی ڈال دی ہے، اور یہ اس کی وجہ سے روئے زمین پر بھی فساد پھیلاتے ہیں۔
اللہ فساد پھیلانے والوں کو کبھی پسند نہیں فرماتا۔ یہ ان آیات مبارکہ کا سادہ آرام فہم ترجمہ ہے۔ منافقین بارگاہ رسالت پناہی میں آتے، اندر اپنا دل میں اپنا نفاق قائم رکھتے، لیکن بظاہر کہتے جی ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمیں دین سکھایا جائے۔ لیکن ایسے بد نصیب تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تو چشمہ حیات تھی۔ یہ جس طرح کے مردہ دل لے کر آتے ویسے ہی مردہ دل لے کر چلے جاتے، اس لیے کہ ان کے دل میں کفر انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ اسلام کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کسی غلاظت کے ڈھیر پر یا کسی پوٹلی پر سبز رنگ پھیر دیں تو وہ ہو گیا، زبانی کلمہ پڑھ لیں تو ہو گیا، بلکہ اسلام جب تک دل قبول نہ کرے اور دل سے سارا کفر زائل نہ ہو تب تک ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ اور یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ یہ بارگاہ رسالت میں بھی آتے ہیں تو اپنا کفر دل میں چھپا کے لے آتے ہیں، حالانکہ اللہ پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ وہ ایک فارسی شاعر نے کہا تھا، تہی دستان قسمت را چه سود از راہبر کامل، تہی دستان قسمت را چه سود از راہبر کامل، کہ خضر از آب حیواں تشنہ میں یارد سکندر را۔ ایک حکایت ہے کہ سکندر نے، ذوالقرنین نے حضرت خضر سے کہا کہ مجھے آب حیات پہ لے چلیں۔ ایک کہانی بنی ہوئی ہے کہ کوئی چشمہ ہے پانی کا، اسے پئیں تو موت نہیں آتی، کہانیوں تک ہے۔ تو حضرت خضر اسے لے کر وہاں گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کوئی بڑی سائز کا کوا تھا، بہت مدت سے وہ وہاں پڑا تھا اپاہج معذور ہو کر۔ تو اس سے سکندر نے پوچھا، اس نے کہا میں نے غلطی کی، آب حیات چکھ لیا، اب مجھے موت نہیں آتی اور کسی قابل نہیں ہوں، صدیوں سے پڑا ہوں معذور۔ تو اس نے پینے سے انکار کر دیا کہ یہ تو پھر بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ تو وہ شاعر نے شعر میں منظوم کر دیا کہ جو قسمت سے ہی خالی ہاتھ ہوں، جن کے نصیب میں ہی کچھ نہ ہو، انہیں کامل راہبر سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ جس طرح خضر علیہ السلام سکندر کو آب حیات سے تشنا ہی لے آئے، پیاسا ہی لے آئے، لیکن حقیقت یہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک دل صاف کر کے نہ جائیں کسی کو کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ دنیا میں معرفت الہی کے سارے خزینے ہمیشہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت تقسیم ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے بھی نبی اور ذات باری تعالی اور اس کی مخلوق کے درمیان واحد واسطہ ہے۔ پھر اندازہ لگائیں کہ ایمان و حق کا اور معرفت الہی کا کتنا بیر ذخار ہے ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس سے اول و آخر ساری کائنات جس کسی کو ایمان کا نور نصیب ہوا وہ بواسطہ محمد الرسول اللہ نصیب ہوا، معرفت الہی حضور کے طفیل نصیب ہوئی۔ اتنی بڑی ہستی کے سامنے بھی جب یہ آتے ہیں
تو چونکہ ان کے دلوں میں کفر پوشیدہ ہوتا ہے، بظاہر زبانی اقرار ایمان کا کر رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا قد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، جس بارگاہ میں بڑے بڑے کافر آ کر نور ایمان سے سینوں کو منور کر کے جاتے تھے۔ ایک واقعہ غزوہ خیبر کا ہے۔ خیبر ایک بہت بڑا قلعہ تھا اور اس کے گرد 5-6 چھوٹے چھوٹے قلعے تھے جہاں یہود نے اپنی اپنی حکومتیں اور اپنی اپنی فوج رکھی ہوئی تھی۔ کچھ قلعے پہلے فتح ہو گئے اور بڑے قلعے کا محاصرہ کیا گیا، کچھ اس کے گر جانے کے بعد پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو اس محاصرہ کو 20 دن تک کم و بیش جاری رہا۔ اس میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں ایک غلام کا۔ کسی یہودی کے پاس کوئی حبشی غلام تھا اور وہ اس کی بکریاں چراتا تھا، تو خیبر سے بکریاں لے کے باہر آتا قلعے سے اور چراتا۔ تو اس نے ایک دن مالک سے پوچھا کہ یہ عجیب سی بات ہے، باہر بھی فوجوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اندر بھی ہر بندہ تلوار لیے پھرتا ہے، تو یہ بات کیا ہے؟ اس نے اسے بتایا کہ عرب میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کہتا ہے مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، میرے پاس وحی آتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے ہمارے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے اور یہ لڑائی چل رہی ہے۔ اب اس کے دل میں ایک عجیب سا سوال پیدا ہو گیا کہ ایسا شخص کون ہے، وہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ وہ جب بکریاں لے کر باہر آیا تو بجائے بکریاں چرانے کے وہ سیدھا اسلامی لشکرگاہ کی طرف چلا گیا۔ لوگوں نے روکا تو اس نے کہا بھئی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی ہستی ہے جو یہ فرماتی ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں اور میرے پاس وحی آتی ہے، تو میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام اسے حضور کی خدمت میں لے گئے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے، آپ نے فرمایا تم نے جو سنا وہ سچ ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے نبی مبعوث فرمایا ہے اور میرے پاس وحی آتی ہے۔ تو اس نے کہا جی اگر میں آپ کی بات مان لوں، قبول کر لوں، تو اللہ مجھے بھی بخش دے گا اور مجھے بھی جنت مل جائے گی۔ آپ نے فرمایا بے شک۔ اس نے کہا حضور دیکھ لیجئے میں بڑا بد شکل ہوں، رنگ بھی بڑا سیاہ ہے، شکل بھی اچھی نہیں، اور میرے پاس تو بڑی بدبو آتی ہے، میلا رہتا ہوں، غریب آدمی ہوں، کپڑے بھی چیتھڑے سے پہنے ہوئے ہیں اور یہ بکریاں چراتا ہوں، تو ایسا میلا کچیلا گندا بدصورت آدمی جنت میں چلا جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تمہیں شکل بھی خوبصورت دے دیں گے اور ان بدبوؤں کو خوشبوؤں سے بدل دیں گے، وہ قادر ہیں۔ اس نے کہا پھر مجھے کلمہ پڑھائیے، اگر ایسی بات ہے تو میں یہ موقع کیوں جانے دوں؟ مشرف با اسلام ہو گیا تو اس نے عرض کی کہ حضور میرے پاس تو یہ بکریاں امانت ہیں، آپ نے فرمایا تم انہیں ہنکا دو قلعے کی طرف، یہ چلی جائیں گی۔ اس نے ہنکا دی اور اللہ کی شان وہ قلعے کی طرف چلی گئیں، پہرے داروں نے دروازہ کھولا، وہ اندر داخل۔ اسی وقت وہ حملہ ہو رہا تھا جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جھنڈا دیا اور اس میں خیبر فتح ہو گیا۔ تو جب شہداء کی وجود لائے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، غالباً 20 کے لگ بھگ صحابہ شہید ہوئے تھے، تو ان میں وہ حبشی غلام بھی تھا شہداء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ایک نظر کی اور رخ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رخ انور پھیر لیا اس سے؟ فرمایا بھئی اللہ نے اسے بے پناہ حسن بھی دیا ہے، اس کو خوشبوؤں سے بھی بھر دیا ہے،
اور اس کے دونوں پہلوؤں میں دو حوریں تھیں، تو میں نے اپنا رخ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ تو صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ عجیب آدمی ہے، اس نے نماز تو سیکھی نہیں اور ایک نماز ادا نہیں کی اور کلمہ پڑھا اور اگلے دن میں جنت میں پہنچ گیا۔ یعنی یہ ایک عجیب بات اس کے بارے میں مشہور تھی کہ صحابہ کرام حیران ہوتے تھے کہ اللہ کی عطا بھی کیسی ہے اور یہ کیسی بارگاہ ہے اور یہ کیا رحمت کا بحر ذخار اور بے کنار سمندر ہے کہ ایک شخص حاضر ہوا، اس نے دل پیش کیا، وہ بظاہر نہ اس کی شکل تھی، نہ صورت تھی، نہ اس کی کوئی حلیہ تھا، لیکن اللہ کا یہ کرم کہ اسے ایک نماز بھی نصیب نہیں ہوئی لیکن وہ جنت میں سیدھا پہنچ گیا۔ تو فرمایا اس بارگاہ میں بھی جو دل میں کفر لے کر آتے ہیں وہ کفر ہی لے کر جاتے ہیں۔ اب اس میں یہ نہیں کہ اس خزانے میں کوئی کمی ہے، مصیبت یہ ہے کہ مانگنے والے نے اپنا کاسہ ہی الٹا رکھا ہوا، وہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کے کاسے میں کچھ چیز آئے۔ اور یہی حال مشائخ کا اور اہل اللہ کا بھی ہوتا ہے۔ حصول برکات کے لیے جو لوگ حاضر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلے ان کے دل میں بھی خلوص ہو، ان کا کاسہ صاف ہو اور کاسہ سیدھا ہو۔ میں اگلے دن حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خطوط مبارک دیکھ رہا تھا، تو آپ نے کچھ لوگوں کے نام لے کر لکھا کہ میرے پاس اب بھی خط پڑا ہے کہ بھئی یہ بندے جو ہیں یہ ابتلاء الہی میں آ گئے ہیں، ان کے مراقبات اور منازل جو تھے اس کی ان میں استعداد نہیں تھی، صرف میرے ساتھ رہنے سے تعلق کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ منازل دے دی ہے۔ آگے لکھتے ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے انہیں جو انعام دے دیا ہے اب ان غریبوں سے واپس نہ لینا، لیکن یہ صرف میری دعا پہ نہیں ہے، اگر یہ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے تو ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ آگے فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ذاتی استعداد ان منازل کی نہیں ہے۔ یعنی یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں بھی جو خلوص لے کر نہیں جاتے تھے انہیں کچھ نہیں ملتا۔ اور ان آیات مبارکہ سے صحابہ کرام بھی منافقین کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ کون لوگ آئے، تو اس کے بعد یہ آیت مبارک اتری تو سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ اس گروپ کے بارے میں ہے۔ اب ان کی منافقت اللہ نے تو ظاہر کر دی، فرماتا ہے ظاہری دلیل سے بھی دیکھ لو، آپ ان لوگوں کو بظاہر دیکھیں، ترا کثیر منہم یسارعون فی الاسم، ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو گناہ کی طرف بڑی جلدی بڑھتے ہیں، بڑی تیزی دکھاتے ہیں گناہ کرنے میں، والعدوان، اور عدوان ہوتا ہے بغاوت، حد سے تجاوز، اللہ کی نافرمانی، سب سے بڑی بغاوت ہے اللہ کے حکم کو نہ ماننا۔ آپ روز آج کل تو ٹیلی ویژن پہ، اخباروں پہ روز ایک شور ہوتا ہے حکومت کی رٹ، حکومت کی رٹ، حکومت کی رٹ۔ رٹ کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ حکومت نے جو احکام نافذ کیے ہیں ان کو تسلیم کیا جائے، جو ان کی خلاف ورزی کرتا ہے گویا حکومت کی رٹ کو چیلنج کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی اللہ کی حکومت کی رٹ کو چیلنج کرنا ہے۔ یہ حکومتیں تو ہم جیسے انسانوں کی ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہماری رٹ کہاں تک ہے کہاں تک نہیں، لیکن وہ تو قادر ہے، ہر چیز پہ ہر وقت اس کی نظر بھی ہے اور ہر چیز ہر وقت اس کے قبضہ قدرت میں بھی ہے۔
تو فرمایا ان کا نفاق اس سے بھی ظاہر ہے کہ یہ گناہ میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں اور بغاوت اور سرکشی کی طرف اور ظلم کی طرف اور حرام کھانے کی طرف بڑھتے ہیں. اکلہم السوت، یعنی جس کام کی اجرت لیتے ہیں اس پر بھی رشوت لے کر کام کرتے ہیں. لبئس ما کانوا یعملون، فرمایا یہ بہت برا کام کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ کر رہے ہیں. نہ اس کائنات کا کچھ بگڑے گا، نہ اللہ کی مخلوق کا کچھ بگڑے گا، نہ اللہ کے نظام کا کچھ بگڑے گا. اللہ کی رٹ کو چیلنج کرنے والا اپنی تباہی کے اسباب پیدا کر رہا ہے، چونکہ اللہ کے احکام کو تو وہ نہیں روک سکتا. خود اس کے اپنے وجود میں اس کی صنعت جاری ہے، ذرا اسے تو روک کر دکھائے. اور پھر فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان کے مشائخ ربانیون، علماء ربانی، احبار دینی رہنما، علماء صاحب علم، فرمایا ان کے مشائخ اور ان کے علماء انہیں سے کیوں نہیں روکتے؟ کیا مشائخ اور علماء کی یہ حیثیت ہے کہ چور آئے، چکا آئے، نیک آئے، بدکار آئے اس کی تربیت نہ کریں، بلکہ جو آئے اس سے شرینی شکرانہ لے لیں اور کھاتے رہیں؟ یہ تو کوئی بات نہ. حلیت الاولیاء میں اگلے دن میں دیکھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں، غالباً حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات میں تھا، وہ فرماتے ہیں کہ گناہ، اللہ کی نافرمانی یہ بیماری ہے، اور علماء اور مشائخ اس کی دوا ہیں. اللہ کی نافرمانی اور گناہ جو ہے یہ بیماری ہے، مشائخ اور علماء کرام اس کی دوا ہیں. تو فرمایا اگر دوا ہی خراب ہو جائے، بگڑ جائے، تو پھر بیماری کہاں پہنچے گی؟ اگر علماء اور مشائخ ہی خود جرائم پیشہ ہو جائیں یا گناہ میں مبتلا ہو جائیں یا بیمار ہو جائیں، تو پھر دوسروں کا علاج کون کرے گا؟ پھر اللہ ہی حافظ. تو قومیں جب بھی تباہ ہوتی ہیں، ہمیشہ یہ تباہی اوپر سے آتی ہے. حکمران ایسے ہوتے ہیں جو برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں تو پوری قوم برائی پہ لگ جاتی ہے. الناس علی دین ملوکہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لوگ اپنے حکمران کے کردار کے پیچھے چلتے ہیں، اور حکمران اور حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے جسم میں دماغ ہوتا ہے. اب کسی کا دماغ خراب ہو جائے تو وہ کپڑے بھی پھاڑ دے گا، وہ گالیاں بھی دے گا، وہ کھانا پینا بھی ٹھیک نہیں کرے گا، وہ بدسلوکی بھی کرے گا. تو لوگ درگزر کرتے ہیں، کہتے ہیں یار اس کا کیا قصور، اس کا دماغ ہی خراب ہے. ہمارا حال بھی یہ ہے قومی سطح پر کہ جب حکومتیں ہی عدل و انصاف نہیں کرتی، جب حکومتیں ہی حق کی حکمرانی ادا نہیں کرتی، عیش و عشرت میں اور بداعمالیوں میں مصروف ہو جاتی ہیں، تو گویا قوم کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. قوم پاگلوں کی طرح ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو مارنے پہ لگ جاتے ہیں، لوٹنے پہ لگ جاتے ہیں، بدامنی پھیل جاتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاگلوں کے ہاتھ پکڑیں، لیکن ان کے دماغ کے علاج کی فکر ہم نہیں کرتے. جب تک دماغ ٹھیک نہیں ہوگا پاگل تو یہ حرکتیں کرتے رہیں گے. اور اسی طرح علماء اور مشائخ جو ہوتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ قوم کے دل کا ہوتا ہے. دماغ خراب ہو جائے تو بندہ غلط حرکات کرتا ہے، زندہ تو رہتا ہے، پاگل جیتے رہتے ہیں برسوں. دل جواب دے جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے. علماء اور مشائخ دل کا درجہ رکھتے ہیں. اگر خدا نہ کرے کسی قوم کے یہ لوگ بھی برائی میں مبتلا ہو جائیں تو پھر سمجھو اسے ہارٹ اٹیک آ گیا،
وہ من حیث القوم ختم ہو گئی، اس کی قومی حیثیت باقی نہیں رہتی، وہ مر جاتی ہے۔ وجود تو زندہ رہتے ہیں، لیکن وہ عرب شاعر نے کہا تھا وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ، وہ روح کی قبریں بن جاتی ہیں، روحانیت اور روح اندر مر جاتی ہے اور چلتے پھرتے جسم ارواح کی قبریں بن جاتے ہیں۔ وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ، قبر میں جانے سے پہلے ان کے وجود ان کی روحوں کی قبریں بن گئی۔ تو قرآن کریم یہاں بڑا انداز ایسا اپناتا ہے جو جیسے حیرت ہوئی، لولا، کیوں نہیں کرتے یہ؟ ان کے مشائخ اور ان کے علماء ان کو برائی کی باتوں سے، حرام کھانے سے روکتے کیوں نہیں؟ گویا علماء کا اور مشائخ کا کام اصلاح احوال ہے۔ یہ کام علماء کا اور اہل حق کا اور مشائخ کا نہیں کہ جو جس حال میں آئے اسے نذرانہ لے لے اور دعا دے دے، بلکہ لوگ جو آئیں ان کی اصلاح کی فکر کریں، انہیں نیکی کی تعلیم دیں، انہیں برائی سے روکنے کی کوشش کریں، انہیں سمجھائیں بھی، ان کے لیے دعا بھی کریں۔ لبئس ما کانوا یصنعون، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں، یعنی اگر علماء اگر علماء کی طرف اس کی تعبیر کی جائے تو پھر یہ ہوگا کہ یہ جو منع نہیں کرتے مشائخ اور علماء برائی سے، یہ بہت برا کام کرتے ہیں، تباہی پھیلا رہے ہیں۔ اور اگر اس کی نسبت فاعل کی طرف کی جائے، کرنے والوں کی طرف کی جائے، تو پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ کیا یہ دیکھ نہیں رہے علماء اور مشائخ کہ یہ لوگ کیا کتنی برائی پھیلا رہے ہیں، کتنا فساد پھیلا رہے ہیں، نہیں روکتے کیوں نہیں؟ جب زکوٰۃ کا نظام نافذ ہوا تو زکوٰۃ کی بنیاد دنیا کے سب سے بہترین معاشی اصول پر ہے، جو اس معیشت کے اسلام نے دیے۔ دنیا میں کوئی دوسرا دانشور، کوئی دوسری قوم، کوئی دوسرا مذہب آج تک دے نہیں سکا، بلکہ اب مغرب والے بھی یہ سوچ رہے ہیں، ان کے جو تھنک ٹینک اور دانشور ہیں معاشیات کے، وہ کہتے ہیں کہ سود ختم کیا جائے اور اس طرح ٹیکس لگایا جائے جس طرح اسلام نے نظام زکوٰۃ نافذ کیا، یعنی دو باتیں کی جائیں، ایک سود ختم کیا جائے اور دوسرا نظام زکوٰۃ نافذ کیا جائے، ٹیکس اس طرح لگایا جائے۔ زکوٰۃ ایک عجیب ٹیکس ہے جو مالدار سے وصول ہوتا ہے اور غریب کو دیا جاتا ہے۔ اس پہ کوئی حکمران عیاشی نہیں کر سکتا، کوئی حکمران اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، کوئی حکمران اس سے ووٹ نہیں خرید سکتا، بلکہ یہ قوم کے غریبوں کا حق ہے اور بہت خوبصورت اصول ہے۔ دنیا کے جتنے معاشی نظام ہیں آپ مطالعہ فرما لیجئے، وہ کمانے پہ کچھ شرائط لگاتے ہیں کہ اس طرح کما سکتے ہو، اس طرح نہیں، چوری سے نہیں، ڈاکے سے نہیں، رشوت سے نہیں۔ یہ کچھ ایسی برائیاں ہیں جنہیں ساری دنیا اور دنیا کے سارے مذاہب برائی سمجھتے ہیں۔ پھر اس میں حکومت کے ٹیکسز آتے ہیں، وہ دے دو، پھر تم جانو تمہارا مال جانے، پھر کھاؤ پیو، جمع رکھو جہاں کرو۔ اسلام ایسا نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ کماؤ جائز طریقے سے حدود کے اندر، پھر جو مال تمہارے پاس تمہاری ضروریات سے بڑھ جاتا ہے اس پر 1 سال گزرے تو اس کا 2.5% مرکز میں دو، زکوٰۃ کے نام، کہ وہ مال تمہارا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ اس میں غریبوں کا حصہ رکھ دیا اور وہ زکوٰۃ کا نام ہے پاکیزگی۔ تمہارا وہ مال تب پاک ہوگا جب 2.5% سالانہ اس سے دو گے۔ وہ 2.5% جو ہے وہ پھر غریبوں کی ضروریات، مفلسوں کو، بے روزگاروں کو بے روزگاری الاؤنس، بیماروں کا علاج، بچوں کی تعلیم، بھوکوں کے پیٹ بھرنے کے لیے،
وہ ان سب فلاحی امور پہ خرچ ہوگا، ملک کے دفاع پہ خرچ ہو سکتا ہے، ملکی اور قومی ضروریات پہ خرچ ہو سکتا ہے، قیدیوں کی بہتری پہ خرچ ہو سکتا ہے، غلاموں کو آزاد کرانے پہ خرچ ہو سکتا ہے، وہ تمام رفاہی امور پہ خرچ ہوگا۔ اور یہ ایسا بہترین نظام ہے کہ ایک تو جو سرپلس سرمایہ ہے 2.5% کے حساب سے اگر کوئی اسے جمع ہی رکھے گا تو ہر سال اسے 2.5% واپس آتے رہیں گے، گویا سارا سرپلس سرمایہ 40 سال میں واپس ملکی اکانومی میں آ جائے گا، ایک جگہ جمع نہیں رہے گا۔ دنیا میں کسی کے پاس ایسا نظام نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا بوجھ غریبوں پہ نہیں پڑتا، غریبوں کی مدد ہوتی ہے اس سے، اور اہل ثروت سے یہ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح عشر ہے زمین کی پیداوار کا، وہ اس سے لیا جاتا ہے جس کے پاس فصل ہوتی ہے، اور ان کو دیا جاتا ہے جن کے پاس غلہ نہیں ہوتا۔ تو جب زکوٰۃ کا نظام آیا تو یہودیوں نے طنز کیا کہ اللہ کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اب لوگوں پہ ٹیکس لگ گیا ہے، جن کے پاس پیسے ہیں وہ غریبوں کو دیں۔ اللہ کریم نے فرمایا ہاتھ تو تمہارے بندھے ہوئے ہیں کہ سرمایہ ہونے کے باوجود لوٹنے کی فکر میں ہو، تمہیں دینے کی توفیق نہیں ہے۔ جہاں تک قدرت باری کی بات کرتے ہو، وہ تو ایک ایک متنفس کو پال رہا ہے، ایک ایک ذرے کو پال رہا ہے، وہ اس کے اخراجات تو جو وہ مخلوق کو رزق دے رہا ہے، اسی ایک شعبے کو دیکھ لو تو یہ اسی کی قدرت کاملہ ہے، یہ اسی کا نظام ہے کہ کوئی کہاں ہے وہ اسے پال رہا ہے، اس کی روزی اس تک پہنچا رہا ہے۔ میں اپنی ذاتی زمین میں ایک کنواں بنوا رہا تھا جس میں غالباً 12 سے 15 فٹ تک تو مٹی پتھر مکس آتے رہے، اس سے نیچے پھر ہم پوری چٹانیں بارود سے کاٹ کر لے گئے، نیچے کوئی مٹی کی تہ نہیں تھی، سالڈ پتھر تھے یا کچھ چٹانیں جڑی ہوئی تھی۔ وہ ہم نے تقریباً غالباً اگر صحیح یاد ہو تو 134 135 فٹ یاد بنایا تھا، اب بھی موجود ہے، پانی سے بھرا ہوا۔ تو 90 اور 100 فٹ کے درمیان جب وہ پہنچا تو میں کبھی کبھی جاتا تھا، مزدوروں کے پاس بیٹھتا، کبھی ان کی پیمنٹ کرنی ہوتی، کبھی ان کی پراگرس دیکھنی ہوتی تھی۔ تو میں گیا تو انہوں نے ایک اتنا سا گول پتھر نکالا ہوا تھا، وہ 90 فٹ سے نیچے انہوں نے جب بارود لگایا، ایک وہ چٹان پھٹی تو ایک گیند سا اتنا سا اس میں سے پتھر کا نکلا، بالکل بند تھا، کہیں اسے کوئی سوراخ نہیں تھا۔ جب اس گیند کو درمیان سے انہوں نے توڑا تو اس میں اتنی سی جگہ تھوڑی سی اتنی سی جگہ تھوڑی تھوڑی خالی تھی، اور اس میں ایک تتلی پھر رہی تھی، زندہ سلامت، صحیح، اس کے پر بھی پاؤں ٹانگیں ہر چیز زندہ سلامت۔ اب یہ 90-92 فٹ چٹانوں کی گہرائی میں پھر ایک گولے میں بند، کون اسے آکسیجن پہنچا رہا ہے، کون اسے روزی دے رہا ہے، کون اس تک پانی پہنچا رہا ہے، کون اس کی ضروریات، مکمل ایک ایک پر ایک ایک ٹانگ، ہر چیز اس کی مکمل تھی۔ میں نے خود چلتی پھرتی دیکھی، کہاں کہاں اس کی مخلوق ہے، کیسے کیسے وہ پال رہا ہے۔ فرمایا تم کہتے ہو اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اللہ کی تو اللہ کی رضاکیت کے پہلو کو، کسی پہلو کو دیکھو، تم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن ان کی یہ باتیں دین کے خلاف طنز کرنا، اللہ کی ذات پر یا اللہ کے دین پر یا اللہ کے رسول پر، احکام الہی پر طنز کرنا، لَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ یہ جو کچھ آپ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے خلاف بغاوت اور کفر کو بڑھانے کا سبب بن جاتا ہے۔ بظاہر تو کبھی کبھی کوئی بندہ مذاق میں کوئی جملہ کہہ جاتا ہے وہ، لیکن وہ جملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ شاید
زندگی بھر کے سجدوں کو غارت کرنے کے لیے وہ ایک جملہ کافی ہو رہا تھا۔ سو کوئی ایسا لفظ جس میں توہین آتی ہو دین کی یا اللہ کی عظمت کی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا احکام شریعت کی، ایسا جملہ زبان سے ادا نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا اس طرح کے اقوال لَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اس طرح کی باتیں جو اللہ سے آپ کی طرف حق نازل ہوا ہے اس حق کے خلاف بغاوت اور کفر کو بڑھا دیتی ہیں، اس کی سزا میں ان پر مزید کفر کا بوجھ لگ جاتا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ان کی ان باتوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر اس طرح سے مسلط ہوا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے بھی دشمنی کرتے رہیں گے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ صرف آج ہی نہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اور آج بھی، آج کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہتے ہیں امریکہ کی معیشت اور امریکہ کا سارا جو نظام ہے ٹیلی ویژن اخبار وغیرہ کا یہودیوں کے قبضے میں، لیکن کیا اس کی وجہ سے وہ امریکہ سے دوستی کر رہے ہیں؟ یعنی عملاً امریکہ کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ سارے یورپ، امریکہ، ویسٹ میں دیکھ لو، جس طرح خنزیر اسلام میں حرام ہے اسی طرح ساری کتابوں میں حرام ہے، یہودیوں کے دین میں بھی حرام ہے، عیسائیوں کی کتاب میں بھی حرام ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہودی آج بھی خنزیر نہیں کھاتا، لیکن ساری عیسائیت کو خنزیر کھانے پہ لگا دیا۔ یعنی ایک دوسرے کے بھی دشمن ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف متحد بھی ہو جائیں پھر بھی یہ فرمایا یہ قیامت تک ایک دوسرے کی بھی برائی چاہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بھی زیادتی کرتے رہیں گے، ظلم کرتے رہیں گے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، پھر یہ جب کوشش کرتے ہیں کہ یہ مل جل کر ایک جنگ کی آگ لگا دیں عالم اسلام کے خلاف، ان کی توقعات کتنی بڑی ہوتی ہیں کہ اس میں سارے مسلمان تباہ ہو جائیں گے، لیکن اللہ ایسا قادر ہے کہ اس آگ کو بجھا دیتا، ان کے منصوبے درے کے درے رہ جاتے۔ 1400 سال تو ہو گئے انہیں اسلام کو مٹاتے، کتنی انہوں نے غلط قرآن کریم تباہ کر کے پھیلانے کی کوشش کی، کتنے لوگوں کو گمراہ کر کے ان سے غلط کتابیں لکھوائیں، کتنے لوگوں سے غلط فتوے لیے، کتنے لوگوں کو واصل جہنم کیا اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ اللہ کا دین آج بھی سلامت محفوظ، قرآن حکیم کا بھی ایک ایک حرف محفوظ اور ارشادات نبوی کا بھی ایک ایک لفظ محفوظ، اور اس پر عمل کرنے والے بھی بحمداللہ موجود۔ کیا بگاڑ سکیں؟ فرمایا بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں اور جنگ کے شعلے بھڑکاتے ہیں، اطفاء اللہ، اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ روئے زمین پر فساد بپا رہے۔ آج بھی یہود و نصارہ نے صرف اسلحہ بیچنے کے لیے سینکڑوں ملکوں کو لڑائی کی آگ میں جھونکا ہوا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عام آدمی جانتا سمجھتا۔ واللہ لا يحب المفسدین، یہ یاد رکھو، فساد پیدا کرنے والا کوئی بھی ہو، اللہ کریم ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کبھی کوئی مفسد اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، اللہ کو اپنی کائنات میں فساد پسند نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی
دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔